أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیتوں میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں ایمان والوں کی چند صفات کا بیان تھا. ان آیتوں کے اندر انسان کی تخلیق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا. قرآن میں کئی جگہ بیان کیا. انسان سے بڑی مخلوق جسمانی اعتبار سے زمین، آسمان، چاند، سورج اور دیگر مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اتنی تفصیل سے اس کو بیان نہیں کیا جتنی تفصیل سے انسان کی پیدائش کو، انسان کے بنانے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا. ان آیتوں کے اندر بھی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا. مٹی کا خلاصہ، گیلی مٹی کا خلاصہ، اس سے بنایا آدم علیہ السلام کو. ثم جعلناه نطفہ. اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بنایا نطفے سے، ناپاک قطرے سے، کہ اگر وہ نکل جائے تو غسل فرض ہو جائے، کپڑے وپڑے دھونا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نطفہ، ناپاک قطرہ، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ایک ٹھہرنے کی خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نطفے کی شکل میں اسے ٹھہرایا. ثم خلقنا النطفة علقہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون، گاڑھا خون. فخلقنا العلقة مضغہ. اور پھر اس گاڑھے خون کو گوشت کی شکل اللہ تعالیٰ نے دے دی. مضغہ، گوشت کی بوٹی کی شکل دے دی، بنا دی اللہ تعالیٰ نے. فخلقنا المضغة عظاما. یہ بھی تو بند کر رکھا. اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو جو اللہ تعالیٰ نے عظاماً، اس میں ہڈیاں بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اس کے بعد پھر ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے گوشت پہنا دیا. ہڈیوں کے چاروں طرف جو ہے گوشت اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. 7 مرحلے یہاں پر بیان کیے ہیں انسان کی پیدائش کے. ثم انشأناه خلقا آخر. اس کے بعد پھر ایک نئی ترکیب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یعنی اس کے اندر روح پھونک دی، روح ڈال دی اس کے اندر، جس کو ہم جان کہتے ہیں، جان ڈال دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بہترین خالقین ہے. جو عارضی طور سے اگر کسی کو کسی چیز کا خالق مانا بھی جائے تو ان سب میں اللہ تعالیٰ بہتر خالقین میں سب سے بہتر ہیں. جیسے کوئی شخص کسی چیز کو بناتا ہے اور اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اس کو ہم نے بنایا، اس اعتبار سے یہ کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں.
عام طور پر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کا مٹیریل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو اعلیٰ درجے کی چیز بنتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک ماحول ہے کسی بھی چیز کے بنانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی گھٹیا مٹیریل سے بنایا، انتہائی گندے مٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے، وہ جس چیز سے جس کو چاہے جس طرح سے چاہے بنا دے، اور بنایا بھی ایسا کہ فی احسن تقویم بنایا، سب سے اچھے انداز میں، اچھے ڈھانچے میں۔ اس سے بہتر خوبصورت سانچہ ہو ہی نہیں سکتا، اس انداز میں بنا دیا۔ مٹیریل سے خراب کوئی دوسرا مٹیریل نہیں ہو سکتا، اور جب بنایا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس سے اچھا کوئی شکل صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی شکل صورت اللہ نے بنا دی، نہ چاند صورت، نہ کسی بھی چیز کو اللہ نے ایسی شکل صورت نہیں دی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اور تفصیل سے تخلیق کے مسئلے کو بیان کیا ہے، چونکہ یہ مقصود ہے کائنات کو بنانے کا مقصد انسان ہی ہے، ورنہ اس کائنات کو بنانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، صرف انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے اکرام کے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، نفع وغیرہ پہنچانے کے لیے، ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد پھر تم کو بنا دیا اچھی شکل صورت کے اندر، تو یہ مت سمجھنا کہ اب ہمیشہ ہی رہیں گے، تو تم کو بھی موت آنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد جس کا جو ٹائم ہے وہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو پائے گا، کتنے ہی علاج معالجہ ہو جائے، لیکن موت اپنے وقت پر آئے گی اور اس کو لے کے چلی جائے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں روک سکتا اسے، اور وقت سے پہلے بھی اس کو دنیا سے نہیں لے جا سکتی کوئی بھی طاقت، متعین ہے ٹائم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا، تو اب اس کے بعد موت کا مسئلہ ہے، یہ موت کو یاد رکھے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے کہ میں تیاری کر لوں، اس کے بعد مجھے جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں مجھے واپس جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد مرنے کے بعد جب دفن ہو جائیں گے، یا جو بھی شکل ہو، درندے پرندے کھا جائیں، جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، جو بھی شکل بہرحال ہو، عالم برزخ میں ہے وہ۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد پھر تم قیامت کے دن، یعنی قیامت سے پہلے جو ہے قیامت قائم ہوگی، تو اس سے پہلے تم سب اٹھائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، جو جہاں پر اس کے ذرات ہیں وہیں سے وہ اٹھے گا، ان تمام ذرات کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لیں گے۔ پہلے بھی کرا ہے، انسان کہاں کہاں بکھرا پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا دیا، نطفے کی شکل سے بناتے بناتے اس شکل میں بنا دیا کہ آپ اور ہم یہاں موجود ہیں۔ تو ایسے ہی مرنے کے بعد ذرات جہاں بھی بکھر جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں، جو بھی شکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو جوڑ دیں گے۔ اور اس منظر کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا چکے ہیں، اور بھی دکھا چکے ہیں کہ ہم اس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ کتنا ہی خلط ملط کر دیا جائے کہ اب تو ناممکن جیسا لگنے لگے کہ اب یہ سارے اجزاء اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، لیکن ہو جائیں گے، اللہ کر لیں گے۔ ثم یوم القیامت تبعثون، دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ کائے کے لیے اٹھایا جا رہا، حساب کتاب ہو جائے سب کے سامنے، باقاعدہ دلیل قائم ہو جائے کہ آپ مجرم ہیں اور آپ غیر مجرم ہیں، آپ کی اچھائیاں یہ ہیں اور برائیاں یہ ہیں، سب سامنے آ جائیں۔ کل کو کوئی یوں سوچے کہ میری تو اچھائیاں اتنی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میری تو اتنی برائیاں نہیں تھی، اتنی برائیاں کہاں سے آ گئی، یہ سارے شک شبے کے دروازے بند ہو جائیں، اور ظالم اور مظلوم کا بھی انصاف ہو جائے، چونکہ صحیح انصاف یہاں نہیں ہو پا رہا ہے، ظالم کو جو سزا ملنا چاہیے نہیں مل پا رہی، مظلوم کی جو مدد ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حساب اور کتاب کا دن رکھا ہے، جہاں پر ہر ایک کو، ظالم مظلوم اور بے انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے جو ہیں، ان سب کو
ساتھ جو ہے جو ان کا جس کے وہ مستحق ہیں وہ چیزیں اور سزائیں اور وہ ثواب وغیرہ ان کو دے دیا جائے گا اگر وہ ثواب کے مستحق ہیں۔ جیسا حدیث میں ہے کہ بے سینگ والی بکری کو بھی اللہ تعالیٰ پاور دیں گے کہ وہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے، جس بکری نے اسے دنیا میں مارا تھا اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے اپنا بدلہ لے لو۔ تو ظاہر بات ہے جب اس طرح سے غیر مکلف جانور سے بھی بدلہ دلوایا جا رہا ہے تو جو انسان مکلف ہے، جس کو باقاعدہ شریعت کا مکلف بنایا گیا، شریعت کے احکام اس کو دیے گئے، ظلم سے اس کو منع کیا گیا کہ ظلم مت کرنا، تو اس سے کیوں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی اور اس سے سوال جواب کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ میدان حشر اس لیے قائم کیا جائے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ورنہ اللہ کو تو معلوم ہے جنتی اور جہنمی ایسے کیسے ہی جو ہے پہنچا دیتے جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں، لیکن وہ ساری باتیں جو سامنے آنا چاہیے کہ انسان خود اقرار کرے کہ ہاں واقعی میری غلطی ہے، وہ سب ثابت کرنے کے لیے یہ میدان حشر کا قیام وجود میں آیا، لائیں گے اللہ تعالیٰ وجود میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے یا 7 آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور مخلوق سے ہم غافل نہیں ہیں، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کون کیا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے جس کو بنایا ہے وہ مقصد میں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، اس سے ہم غافل نہیں ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، رات اور دن، اندھیرے اجالے کے جتنے بھی میرے کام ہیں، تنہائی کے ہوں یا مجمع کے ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ایک نعمت ہماری یہ ہے، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بے قدرین، ایک خاص اندازے سے، ایک مقدار سے، کہاں کتنا پانی ضرورت ہے، کہاں کتنا کیا ہونا ہے۔ اب بعض مرتبہ جب سیلاب کی شکلیں ہو جاتی ہیں وہ آپ کے ہمارے اور انسان کے اعمال کی بنیاد پر ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایک خاص انداز سے ہی بارش برساتے ہیں کہ اتنی بارش فلاں علاقے میں فلاں صوبے میں اتنا پانی اتنا انچ بارش ہونا ہے تو اتنی ہوگی، وہ ایک اندازے سے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زمین میں محفوظ کر دیا، زمین میں اتار دیا، جب ضرورت پڑے ہم نکال لیں۔ اگر ایک شکل تو یہ تھی کہ جن کو پانی کی ضرورت ہے پانی استعمال کرنا وہ خود اپنا انتظام کریں، سال بھر بعد بارش آئے گی تو سال بھر کا وہ اسٹاک کریں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی حکومت بھی نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام خود اپنے حساب سے بنایا، پیڑ پودوں کو، زمینوں کو، ندی نالوں کو، سب کی پورتی کی، دیگر مخلوقات نے پانی سے اپنی ضروریات کو پورا کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو زمین میں اتار دیا، پیوست کر دیا۔ پائپ لائنیں قدرتی زمین میں بچھی ہوئی ہیں، جس کو جھر کہتے ہیں، پانی کی جھر، پانی کا چشمہ، مختلف مقدار پہ زمین میں، زیادہ گہرا بھی نہیں کہ انسان اس کو نکال نہ سکے، 1200 فٹ، 800 فٹ، 600 700 فٹ پہ پانی عام طور پر پانی کی جھریں ہیں، بور کی شکل ہو، کنویں کی شکل ہو، ان شکلوں میں پانی انسان اوپر لے آتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کھیتی باڑی میں پانی کا استعمال کرتا ہے، باغات میں استعمال کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، تازہ پانی، بالکل نہ سڑنا نہ گلنا، کچھ نہیں، صاف ستھرا پانی اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں برف کی شکل میں ڈھیر سارا برف ہی برف، پہاڑوں کے پہاڑ جیسے برف جمع ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے وہاں سے وہ رس رہا ہے،
قطرہ 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 قطرہ، اور وہ زمین میں جذب ہو رہا ہے، اور زمین کی جو پائپ لائن ہے اندر قدرتی، اس میں وہ پھیل رہا ہے چاروں طرف، پہنچ رہا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے، اللہ جہاں پہنچا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے انسان اسے نکال رہا ہے۔ یہ بہت ساری شکلیں جو ہے پانی کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے لیے، انسان کے لیے ضروریات پورا کرنے کے لیے سب انتظام کیا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم پانی کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ ختم کر دیں ہم، پانی نہ ملے، قحط سالی ہو جائے، کئی مرتبہ تھوڑا تھوڑا سے آثار اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں بعض مرتبہ کہ پانی نہیں ہے، پیاسے مر رہے ہیں جانور، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، باغات سوکھ رہے ہیں، ایسی شکلیں بعض مرتبہ ہو جاتی ہیں قحط سالی کی، تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ جب ہم اس کو برسانے پر، زمین میں پیوست کرنے پر، برف کی شکل میں محفوظ کرنے پر قادر ہیں، تو ہم اس کو بالکل ہی ختم کر دیں، پانی کو نیچے اتار دیں، تمہارے بس کا نہ رہے کہ تم اتنی نیچے سے پانی لاؤ، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اس پانی کے ذریعے سے پھر ہم نے تمہارے لیے باغات اگائے۔ پانی ایک ہی ہے، پیڑ پودے، پھل، درخت، شجر، حجر، بہت سی چیزیں، سبزیاں، گھاس کی ڈھیر ساری شکلیں جانوروں کے لیے، سب چیزیں اگ رہی ہیں، کھجور، عناب، انگور، لکم فیہا فواکہ، اور بہت سارے فواکہ، میوے، ومنھا تاکلون، اور وہ چیزیں جن کو تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، وہ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اگائی۔ وہ شجر، فصلیں وغیرہ، گیہوں، چنے، دال وغیرہ، مسور وغیرہ، یہ ساری چیزیں پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، ایک وہ درخت جو نکلتا ہے کوہ طور پر، وہ بھی ہم نے اگایا، زیتون کا درخت مراد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو اگا وہ زیتون کا تھا، اس وجہ سے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اور یہ عجیب درخت ہے جس کے ہر چیز، اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کا پھل، اس کا تیل، سب چیزیں خیر و برکت والی ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں سب۔ زیتون تنبت بالدہن، جو تیل کو لاتا ہے، مطلب تیل کا، تمہارے لیے تیل کا سبب ہے، اگاتا ہے تیل، زیتون کا تیل تم اس سے حاصل کرتے ہو اس درخت سے۔ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے بڑا مزیدار۔ تو ہماری عادت میں نہیں ہے، ہم سویابین کا تیل جو ہے استعمال کر کر کے، نہ سرسوں کا تیل ہم لوگ استعمال کر پاتے ہیں عام طور سے، اور نہ دوسرے تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں، بعض جگہوں پر سرسوں کا تیل استعمال ہو رہا ہے، وہ سویابین کے تیل کو نہیں جانتے، ان کے بس کا نہیں ہے اس کا استعمال کرنا۔ کہیں زیتون کا تیل استعمال ہو رہا ہے، مالش میں، کھانے میں، دواؤں میں، سب زیتون کا تیل میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، ہاتھ پیروں کا درد وغیرہ، ان چیزوں کے اندر بھی۔ تنبوت وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور پالتو جانور ہم نے تم کو دیے، وہ بھی تمہارے لیے عبرت ہیں۔ اس کا چمڑے کا استعمال، گوشت کا استعمال، دودھ کا استعمال، ہڈیوں کا استعمال، سواری میں استعمال۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تم کو اس کے پیٹ میں جو ہے ان جانوروں کے دودھ ہم وہ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور دودھ کے جانور بھی طرح طرح کے، ٹائم ٹیبل سے دودھ دینے والے، اور جب چاہے جب لگا لو، وہ بھی بکری ہے جب چاہے دودھ لگا لو، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، تازہ دودھ۔ بھینس وغیرہ عام طور سے ٹائم سے دودھ دیتی ہے، بیچ میں نہیں دیتی ہے۔ اس طرح سے گاڑھا دودھ، پتلا دودھ، اور اس میں مختلف، اس میں وٹامن یعنی طاقت وغیرہ کا جو ذرات جو اللہ نے رکھے ہیں، وہ سب چیزیں، ہر ایک کا مزہ الگ الگ۔ گلہائے رنگ رنگ سے زینت چمن،
اللہ نے کیا کیا دودھ کی قسموں کو دیکھا جائے تو کتنی ہے، اور ہر ایک کا لطف مزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حساب سے رکھا ہے۔ بعض بیماریوں میں فلاں جانور کا دودھ اس کو وہ بھی مل جائے گا، اتنا گاڑھا دودھ نہ پلایا جائے، یہ ہضم نہیں ہو پائے گا تو اس سے ہلکا دودھ مل جائے گا۔ یہ سب چیزیں انسان کے اکرام میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ جیسے وہ عربی جملہ ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ ان کا مقصد تو یہی ہے ساری کائنات کا کہ وہ تمہاری خدمت میں لگی رہے اور تمہاری ضروریات کو پوری کرتی رہے۔ تمہارا مقصد بہت عظیم ہے، بہت بڑا مقصد ہے، تم اسے مت بھول جانا۔ ان کی دیکھ ریکھ میں، ان کے ابیرنے میں اور اسی دنیا کے چکر میں تم اپنے مقصد کو مت بھول جانا۔ تمہارا مقصد آخرت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے نفع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے ایک نفع تاکلون بھی ہے کہ تم اس کو استعمال بھی کرتے ہو، کہیں قربانی کی شکل میں، کہیں کسی اور شکل میں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم اپنا سامان وغیرہ لاتے ہو اور اس کنارے سے اس کنارے دریا پار کرتے ہو، یا ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سامان لاد کر جانوروں پر تم جاتے ہو۔ یہ ساری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، ورنہ یہ جانور اگر تمہارے تابع نہیں ہوتے تو تم ان کا استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اب ہاتھی کہنے کو ہاتھی ہے لیکن ذرا سی ڈور کے سہارے چلا جا رہا ہے، اور جب وہ اپنی پہ آ جائے تو پھر دیکھو، گھوڑا یا اونٹ اپنی پہ آ جائے تو لوگ بھاگتے پھریں، لیکن اللہ نے اس حساب سے ان کو سمجھ بوجھ دی ہے، تابع بنا دیا کہ میں یہ انسان کی خدمت میں لگے رہو، یہ جدھر جائیں۔ اونٹ وہ ذرا سا بچہ اس کو لے جا رہا، کھینچ کے لے جا رہا۔ یہ ساری چیزیں غور کرنے کے لیے کائنات کے اندر بہت اہم سبق ان کے اندر ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ میرے رب نے میرے لیے کیا نہیں کیا، کیا 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 میرے رب نے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ آتا ہے۔